أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. صلوات نواسہ نبی فرزند علی بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور امام حسین سے متعلق یہ فرش ادا اور یہ مجلس ادا ہے. اور آج کی تاریخ گزری ہے 40 حسینی، امام حسین کا چہلم. یہ بھی دنیا کی ایک بے نظیر ایک واقعہ ہے اور لاسانی منظر ہے کہ جو کائنات میں آج تک نہ نظر آیا ہے اور نہ نظر آ سکتا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کسی کا چہلم اس انداز سے منایا گیا. دنیا میں کہیں بھی اس اہتمام سے اور اس انداز سے کسی کا چہلم نہیں منایا جاتا. ہر جگہ پر ہو سکتا ہے تذکرے ہوں، یادیں ہوں، بہت زیادہ اگر کسی کی یاد ہوتی ہے تو ایک دن مخصوص ہوتا ہے، 2 دن مخصوص ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ آدمی کو یاد کیا جاتا ہے، اس کی شہادت کا دن یاد کیا جاتا ہے، اس کے قتل کے دن یاد کیا جاتا ہے، اس کے دنیا سے جانے کے دن اسے یاد کیا جاتا ہے. البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنی بھی قربانیوں کی یادیں ہوں وہ ایک زمانے تک باقی رہتی ہیں. زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ، ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اس یاد میں کمی آ جاتی ہے. لیکن آج بھی حسین ابن علی کی قربانی کو اتنا سال گزر گیا، یہ کہیں تصور بھی نہیں ہے کہ اس یاد میں کوئی کمی آ رہی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو قابل غور ہے آج کی تاریخ کہ چہلم امام حسین یہ خود ایک سوچنے والی چیز ہے. ہمارے ہاں چہلم کا تصور ہے، لیکن بہرحال چہلم کا تصور صرف پہلے سال ہے، اور آج تک کسی کا چہلم دوسرے سال نہیں منایا گیا. اور بالفرض اگر پہلے سال بھی اور مئی میں چہلم کسی کا منایا گیا ہو یا منایا جاتا ہے تو اس اہتمام سے نہیں ہوتا ہے جس اہتمام سے آج اتنا سال گزرنے کے بعد امام حسین کا چہلم ہوتا ہے. یعنی ہر سال. اور پھر اگر ہم لوگ بھی اپنے عزیزوں کی سارے سال کی مجلسیں جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں محسوس کریں تو ابتدائی سالوں میں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، انداز کچھ اور ہوتا ہے، انسان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جیسا جیسا ٹائم گزرتا ہے تبدیلی آتی ہے، فرق آتا ہے. یعنی آدمی پہلے سال جب غم مناتا ہے تو بہرحال ایک غم زیادہ ہوتا ہے، اثر زیادہ ہوتا ہے، بے چینی زیادہ ہوتی ہے، آدمی متاثر زیادہ ہوتا ہے. لیکن 2-4 سال آدمی جب گزار لیتا ہے، ذکر کر لیتا ہے، تو پھر وہ بات آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. وہی ایک جوان بیٹا ماں کے سامنے چلا جائے، انتقال کے وقت ماں بہت زیادہ بے چین ہوتی ہے، لیکن جب 2-4 سال گزر جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہرحال وہ بات نہیں رہتی ہے جو ابتدائی سالوں میں. اور پھر جتنا زمانہ گزرتا ہے اتنا ہی اثر کم ہوتا ہے. بات گزر جائے، انسان شروع میں غمزدہ ہوتا ہے، غم مناتا ہے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس غم میں بھی کمی آ جاتی ہے. جو یقیناً یہ آپسی رشتے ہیں، قریبی رشتے ہیں، اور
ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ایک احساس ہونا چاہیے، لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ ٹائم گزرنے کے بعد، ٹائم گزرنے کے ساتھ اثرات میں کمی آتی ہے۔ لیکن یہ صرف دنیا کا غم حسین ایسا ہے کہ جہاں اتنے سال گزرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پچھلے سال ہمارے یہاں زیادہ غم تھا، پچھلے سال زیادہ اثر تھا، پچھلے سال زیادہ ہمارے یہاں اس چیز کا مظاہرہ تھا لیکن اس سال اس میں کمی آئی۔ نہیں، یہاں ہر سال کمی کا تصور نہیں ہے بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور ابھی بھی بہرحال چہلم ہے، آج کا دن تھا، محسوس ہوتا ہے کہ انسان پہلا چہلم منا رہا ہے، یہ پہلی دفعہ غم منا رہا ہے، یعنی واقعی انسان محسوس کرتا ہے۔ اور ابھی آپ نے کربلا کے واقعات سنے، اتفاقاً ایک دن کا فرق تھا۔ یہ بھی ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ کہیں کسی ایک جگہ پر اتنا زیادہ مجمع جمع ہو جائے، یہ آسان نہیں ہے۔ تقریباً جو وہاں کی باقاعدہ رپورٹ ہے اس کے مطابق 2.25 کروڑ جو انہوں نے تعداد بتائی ہے کہ آئیں۔ یعنی بالفرض اگر ہم 2.25 کروڑ کی تعداد کو لے لیں تو 2.25 کروڑ آسان نہیں ہے۔ یعنی کسی ایک جگہ 2.25 کروڑ لوگوں میں چلے جانا ہو، پہنچ جانا اور پھر کسی طرح کی دشواری نہ ہو، کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ سال گزشتہ بھی عرض کیا تھا، یہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ میں نے آیت عرض کی ہے، اس کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے لیے یہ بھی توجہ کے لائق ہے کہ ہم کربلا اور حسین ابن علی کے بارے میں غور کریں۔ قرآن یہی تو کہہ رہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت غور کرو، اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو، اے صاحبان بصیرت توجہ دو۔ اگر صاحب عقل ہو تو قرآنی واقعات میں بھی توجہ دو، تاریخی واقعات کی جانب بھی توجہ دو۔ قرآن نے جناب یوسف کا واقعہ بیان کر کے یہی تو کہا ہے کہ اس میں ہم نے عبرت رکھی ہے، یعنی اس میں انسان کے لیے درس رکھا ہے، اس میں انسان کے لیے گویا پیغامات رکھے۔ اگر قرآن جگہ جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ واقعات کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو، واقعات کو دیکھ کر تم درس حاصل کرو، تو آج سب سے بڑی عبرت گاہ ہمارے لیے کربلا ہے۔ آج سب سے بڑی جگہ جہاں ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے، درس حاصل کرنا ہے، وہ عزاداری ہے۔ عزاداری شاید سال گزشتہ کا جملہ ذہنوں میں ہو کہ عزاداری رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ عزاداری اپنی نگاہوں کے سامنے اتنے بڑے واقعے کو رکھ کر عبرت حاصل کرنا اور درس حاصل کرنا اور اس کے ذریعے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر آگے بڑھنا ہے۔ اور یقین رکھیے جتنا ہم لوگ عزاداری کو سمجھ لیں گے اتنا ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اس لیے کہ عزاداری کسی رسم کے دائرے میں گھر جانے کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ عزاداری ایک دائرے میں آ کر عزت دار قوم بن جانے کا نام ہوتا ہے۔ عزاداری کے معنی یہ ہے کہ ہم ایک تحریک کا حصہ بنے جو ہمیں بہت آگے لے جاتے ہیں۔ عزاداری کے معنی یہ ہے کہ ہم ایک مشن کا حصہ بنے جو ہمیں پستیوں سے بلندیوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ عزاداری کے معنی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دائرے میں آ جائیں کہ جہاں پر ہم ایک دنیا میں عزت دار قوم بن سکیں۔ عزاداری کے معنی یہ ہے کہ چونکہ عزاداری حسین ابن علی کے لیے ہے اور دنیا میں اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس نے ہمیشہ عزت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جنہوں نے ہمیشہ سربلندی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جنہوں نے کبھی بھی بری اور ظالم طاقتوں کے آگے سر نہیں جھکایا ہے، انہوں نے امتحانات دینا گوارا کر لیا ہے لیکن ذلت و رسوائی کو گوارا نہیں کیا ہے، انہوں نے سختیوں سے گزر جانا گوارا کیا ہے لیکن باطل کے آگے سر جھکانا گوارا نہیں کیا، انہوں نے اپنے بچوں کی شہادتیں دینا گوارا کیا ہے لیکن سر کسی کے آگے جھک جائے سے گوارا نہیں کیا ہے۔ یعنی اسی لیے اہل بیت کا ایک مشن تھا کہ اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں سربلندی عطا کی ہے، لہذا اسی عزت و سربلندی کے لیے ہمیں راستے کو طے کرنا ہے۔ اور اہل بیت کی قربانیوں کا ایک مشن بھی وہی عزت و سربلندی تھی۔ امام حسین کی اتنی بڑی قربانی اس لیے تھی کہ کوئی باطل اپنے باطل مشن میں کامیاب نہ ہو سکے۔ امام حسین کی قربانی کا ایک سبب یہ تھا کہ کوئی غلط انسان سماج میں برائیوں کو پھیلا نہ سکے۔ امام حسین کی قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ یزید کے ذریعے سے سماج برائیوں کا شکار نہ ہو سکے۔ حسین ابن علی کا مقصد یہ تھا کہ جو نبی بلکہ 1,24,000 انبیاء جو ہمیں ترقی، کامیابی اور عزت کا راستہ بتا کر گئے ہیں، اس عزت کے راستے کے اوپر آنچ نہ آنے پائے۔ امام حسین کا مقصد یہ تھا
کہ اس بظاہر دیکھنے میں تو ایک شخص اٹھ رہا ہے، لیکن اگر اس کے اعمال کا اثر سماج کے اوپر پڑ رہا ہے تو اپنے گلے کٹا دیے جائیں گے، لیکن ایسے افراد کو سماج میں برائیاں پھیلانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک قابل توجہ تو اگر امام حسین کا یہ عمل ہے تو آج ہم بھی عزادار حسین ہیں۔ اگر ہم عزادار حسین ہیں تو ہمارے لیے ایک عبرت کا موقع یہ ہے کہ ہم بھی آقا حسین کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو حسین ابن علی نے کیا تھا۔ امام حسین نے کربلا میں 2 کام کیے ہیں، ایک تو اچھائیوں کا پیغام دیا ہے، دوسرے برائیوں کو پنپنے نہیں دیا ہے۔ یعنی صرف امام حسین نے حق کا پیغام نہیں دیا ہے، صرف اچھے کام نہیں کیے ہیں، صرف اچھا راستہ نہیں بتایا ہے، بلکہ اچھے راستے کے لیے برے راستے کو پہچانوا کر اس سے دور رہنے کا بھی ہمیں درس دیا ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ آدمی اچھے کام کر لے جائے، اصل کمال آدمی کا ہے کہ جتنے اچھے کام کر رہا ہو اتنے ہی برے کاموں سے بھی اپنے کو بچا رہا ہو۔ یہ کمال نہیں ہوتا ہے کہ بعض اچھائیاں ہمارے ہاں دکھائی دے رہی، کمال یہ ہے کہ کتنی برائیاں ہمارے سماج سے ختم ہوئی ہیں۔ عزاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنے اچھے کام کر لیے ہیں، عزاداری کا مطلب ہے کہ ان اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ کتنے برے کاموں سے محفوظ ہو پائے ہیں۔ جتنا ہم اور ہمارا سماج برے کاموں سے محفوظ رہے، سمجھیے تو ہم نے عزاداری کو سمجھا ہے، ورنہ شاید ہم نے دوسروں کی طرح سے جذبات میں آ کر عزاداری کر تو لی ہے، لیکن نہ عزاداری کے مقصد کو سمجھے ہیں، نہ عزاداری کی اہمیت کو سمجھے ہیں۔ سلمان پیغمبر محمد ایک عبرت گاہ ہے اور درس لینے کی جگہ ہے اور سمجھنے کی جگہ ہے، اور اسی لیے آج خود اربعین اس بات کا ایک پیغام ہے کہ کربلا آج بھی زندہ ہے۔ اربعین کے واقعات اس بات کی گواہ ہیں کہ امام حسین آج بھی زندہ ہے۔ یہ جو جملہ امام حسین نے کربلا میں کہا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، یعنی امام حسین جو مدد کے لیے پکار رہے تھے، نصرت کے لیے پکار رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آخری وقت میں امام حسین کو اپنی جان بچانا تھی۔ یعنی جب آخری وقت میں جملہ کہا ہے کیا کوئی ہے میری مدد کرنے والا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ امام حسین اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو اپنے بچوں کی قربانی پیش کر چکا ہو اسے اپنے جان بچانے کی فکر نہیں ہے۔ یعنی انہیں اگر ناصروں کی ضرورت تھی تو اپنے ساتھ کربلا میں کھڑے ہو جانے والوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ غور کیجیے گا۔ یعنی ناصر پکارنے کا مطلب، مدد کرنے والے کو پکارنے کا مطلب، امام حسین کربلا میں افراد کو نہیں بلا رہے تھے کہ آؤ میری جان کو بچا لو۔ اگر افراد کی ضرورت ہوتی تو ملائکہ کی فوجیں مدد کے لیے تیار تھیں، خود اجنہ کی فوجیں مدد کے لیے تیار تھیں، باقاعدہ جنات آ کر پیغمبر کے نواسے سے کہہ رہے تھے ہم مدد کے لیے تیار ہیں۔ خود ملائکہ کی فوجیں آئی ہیں جنہوں نے مدد کے لیے کہا، امام حسین نے واپس کر دیا۔ اس کے معنی ہے کہ امام حسین کو وہاں افراد نہیں چاہیے تھے، امام حسین کو وہاں پر اپنی جان کو بچانے کی فکر نہیں تھی، بلکہ اس جملے کا مطلب کہ کیا کوئی ہے میری مدد کرے، کیا کوئی ہے میری نصرت کرے، اور یہ آواز قیامت تک گونجتی رہے گی۔ اس آواز کا مطلب امام حسین کو کربلا سن 61 ہجری میں کربلا میں ضرورت نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی کو ہر زمانے میں کربلا والوں کی ضرورت ہے۔ ناصر کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہمارے لیے کربلا پیغام دے رہی ہے، کربلا ہر زمانے میں ہمیں پکار رہی ہے، کربلا ہمیں ہر زمانے میں آواز دے رہی ہے۔ امام حسین کربلا میں کیوں گئے تھے؟ ایک طرف حق کو بچانا تھا، ایک طرف باطل کو سر نہیں چڑھنے دینا تھا۔ امام حسین کا مقصد، جس وقت امام نے خط لکھا ہے بصرے کے افراد کو، لوگوں کو، اس خط میں یہی 2 جملے لکھے تھے کہ زمانہ وہ آ چکا ہے کہ جہاں پر اچھائیوں کو مٹایا جا رہا ہے اور برائیوں کو پھیلایا جا رہا ہے، جہاں پر سنت رسول کو مٹایا جا رہا ہے اور بدعتوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ امام حسین کا کربلا میں پیغام تھا کہ حالات ایسے ہیں، زمانہ ایسا ہے کہ جہاں پر اچھے راستے پر لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، برے راستے کو لوگ اپنائے ہوئے ہیں، صحیح لوگوں کی سیرت آج باقی نہیں ہے اور برے لوگوں کے اعمال کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اگر امام حسین کا اس وقت پیغام یہ تھا تو آج بھی عزاداری کا ایک پیغام یہ ہے کہ ہم لوگ عزاداری کرتے رہیں تاکہ وہ صحیح راستہ جو آل محمد نے پیش کیا تھا اس صحیح راستے کے اوپر آج نہ آنے پائے، اور یزید اور اس کا خاندان جو برے راستے سماج میں پھیلانا چاہتا تھا وہ سماج میں برائیاں نہ پھیلنے پائے۔ اگر اس کا مقصد ہے تو کم از کم اتنا کہنے کا ہے کہ جہاں
جتنی زیادہ آزاداری بڑھے اتنی ہی زیادہ برائیاں بھی ختم ہونا چاہیے. یعنی اگر واقعی عبرت کی بات کریں اور غور کریں اور واقعی آزاداری کے حق کی ادائیگی کی بات کریں تو آزاداری ہمارے یہاں سماج سے برائیوں کے خاتمے کا نام ہے. جب برائیوں کے خاتمے کا نام ہے تو کم از کم آزاداروں کے درمیان برائی نہ ہو, آزاداروں کے درمیان گناہ نہ ہو, آزاداروں کے درمیان بے دینی نہ ہو, آزاداریوں کے درمیان بستیاں نہ ہو, آزادار سب سے آگے دکھائی دے رہا ہو. تب تو ہم نے آزاداری کو سمجھا. ورنہ خالی دوسروں کے طریقے سے جذبات میں آ کر عمل کر لینا آسان ہوتا ہے, لیکن کسی چیز کو ذمہ داری سمجھ کر حق ادا کر لینا یہی اصل چاہنے والے کا فریضہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارا کام خالی جذبات میں آ کر حسین حسین کر لینا نہیں ہے. یہ کام تو دنیا کی ہر قوم کر رہی ہے. کون ایسا ہے جو آج حسین حسین نہیں کر رہا ہے؟ کون ایسا ہے جو آج مجلسیں نہیں کر رہا ہے؟ کون ایسا ہے جو جلوسوں میں نہیں جا رہا ہے؟ کون ایسا ہے جو علم نہیں اٹھا رہا ہے؟ ہر ایک کربلا میں جا رہا ہے, ہر ایک آزاداری بھی کر رہا ہے, ہر ایک فرشادہ میں جا رہا ہے. اگر خالی یہی کام جو سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہو تو ہم میں اور غیروں میں فرق کیا ہے؟ آج اگر امام حسین نے حلم ناصر کہہ کر ہمیں آواز دی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر وہی کام کر رہے ہو جو دنیا کی ہر قوم کر رہی ہو تو پھر حسینی اور غیر حسینی میں فرق کیا باقی رہ جائے گا؟ حسین کو امام سمجھنے والوں اور حسین کو خالی ایک انسانی رہنما سمجھنے والوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہم امام حسین کو خالی جذبات میں نہیں مانتے ہیں, ہم امام حسین کو خالی ایک اچھا انسان سمجھ کے نہیں مانتے, بلکہ ہم امام حسین کو امام بھی سمجھتے ہیں, امام حسین کو ولی خدا بھی سمجھتے ہیں, امام حسین کو حجت خدا بھی سمجھتے ہیں. جب ہمارا عقیدہ حسین ابن علی کے بارے میں وہ ہے جو کسی کا نہیں ہے تو پھر ہماری آزاداری اور دوسروں کی آزاداری میں کوئی نہ کوئی فرق تو ہونا ہی چاہیے. یعنی کہیں پہ تو پتا چلے کہ ہم حسین کے اپنے ہیں اور دوسرے اپنے نہیں ہیں, بہرحال کسی بھی معنی میں ہو. اور کہیں پر ایک مثال عرض کی ہے توجہ کے لیے, بچوں کے لیے بھی, کہ جب غم منانے کی بات آ جائے, غم منا لینا یہ کمال نہیں ہوتا ہے. یعنی غم منا لینا یہ اپنے ہونے کی دلیل بھی نہیں ہوتا. رو لینا, آنسو بہا لینا, غم منا لینا یہ نہ تو دلیل ہے نہ اپنے ہونے کی دلیل ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو آج محلے والے بھی آ کر آنسو بہاتے ہیں, غم میں شریک ہوتے ہیں. یعنی آج بھی ہمارے یہاں اگر کوئی مر جائے, کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر سب غم مناتے ہیں. یعنی یہ قابل توجہ, غم سب مناتے ہیں. تو بیٹا بھی غم منا رہا ہے, دوسرے بھی غم منا رہے ہیں. تو اگر خالی غم منانا ہی سب کچھ ہو تو پھر بیٹے اور غیر کا فرق کیسے پتا چلے گا؟ بھائی اگر رونا ہی سب کچھ ہو تو پھر بیٹا بھی رو رہا ہے, محلے والے بھی رو رہے ہیں, دوست احباب بھی رو رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ غم منانے سے یہ پتا نہیں چلے گا کون گھر کا ہے کون باہر کا ہے. رو لینے سے یہ پتا نہیں چلتا ہے کہ کون اپنا ہے کون اپنا نہیں ہے. غم زدہ ہو جانے سے یہ طے نہیں ہو پائے گا کون گھر والا ہے کون باہر والا ہے. یہ کام وہ ہے کہ جو ہر ایک کر رہا ہے. اس کے معنی غم منا لینا نہ اپنے ہونے کی دلیل ہے, نہ گھر والے ہونے کی دلیل ہے, نہ اپنے اولاد ہونے کی دلیل ہے. کیسے معلوم ہوتا ہے کون گھر والا ہے کون اولاد ہے؟ ایک ہی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر پتا چلتا ہے کون گھر کا ہے کون باہر کا ہے. جب کوئی مرتا ہے, کوئی دنیا سے جاتا ہے تو غم میں تو سب شریک ہوتے ہیں, لیکن جو غیر ہوتے ہیں, جو باہر والے ہوتے ہیں, وہ خالی غم منا کے چلے جاتے ہیں. بقیہ چیزوں سے ان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. ان کا کام خالی غمزدہ ہونا ہے, آنسو بہانا ہے, سینہ زنی کرنا ہے, رو لینا ہے. یہی کام کر کے وہ چلے جائیں گے. اس کے بعد ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, نہ وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں. لیکن جو گھر کی اولاد ہوتی ہے, جو گھر کی فرد ہوتی ہے, جو بیٹا ہوتا ہے, وہ خالی آنسو نہیں بہاتا ہے, وہ خالی روتا نہیں ہے, بلکہ رونے سے زیادہ اپنے باپ کے مشن کو بچانا بھی چاہتا ہے. گریے کے ساتھ ساتھ باپ کے نام کو زندہ رکھنا بھی چاہتا ہے, باپ کی چیزوں کی حفاظت بھی کرتا ہے. یہیں سے تو آ کے فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ غم تو سب منا رہے ہیں لیکن مشن کو خالی اولاد بچاتی ہے. اگر ہم حسین کے اپنے ہیں تو یہی تو آ کر پتا چلے گا کہ کون حسین کا ہے. جو خالی غم منا کے چلا جائے وہ غیر بھی ہوا کرتا ہے, جو غم منانے کے ساتھ ساتھ حسین کے مشن کو نگاہوں میں رکھتا ہے وہ حسین کا اپنا چاہنے والا ہوا کرتا ہے. محمد حسین کے مشن کی بات ہے. بہرحال کربلا ایک عظیم درسگاہ ہے, ہمارے لیے بہت بڑا واقعہ ہے, قابل غور ہے. پوری زندگی بھی آدمی غور کرے نہیں محسوس کر سکتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہمیں درس دیا ہے اور کہاں تک امام حسین پہنچے ہیں. امام حسین کی اتنی بڑی قربانی اور اتنی بڑی شہادت آج بھی اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے.
اور میں نے عرض کیا کہ چہلم میں یہ اثرات اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی حسین ابن علی زندہ ہیں. یعنی یہ جو جملہ تھا کہ آج بھی ہم چاہیں تو امام حسین کے مشن کا حصہ بن سکتے ہیں. ہم لوگ آج بھی کربلائی بن سکتے ہیں، لیکن کربلائی کے لیے طنز نہیں کر رہا ہوں. کربلا چلے جانا معیار نہیں ہے. کربلا جانے کی فضیلت ہے، زیارت کربلا کا بہت ثواب ہے، کربلا کی زیارت کا اجر بہت ہے، لیکن کربلا کی زمین پر چلے جانا یہ معیار نہیں ہے. ہم 50 بار زیارت کر لیں یہ معیار نہیں ہے. ہم وہاں جا کر کتنا حسینی بنے ہیں یہ معیار جو دیجیے گا کہ بہرحال کربلا کے سلسلے میں جو روایتیں بہت تاکید ہے. کوشش کریں کہ ہم لوگ ضرور کربلا جائیں، حتی امکان کوشش کرنا چاہیے. آدمی یہ نہ سوچے کہ ہمارے حالات نہیں ہیں، بہرحال کوشش تو ہم کر سکتے ہیں. تو جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں اگر اتنی کوشش کر لیں اس کے بعد ان سے کہیں تو یہ خود راستے فراہم کریں. ایک کمی ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ خالی دعاؤں ہی پہ اکتفا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پہ ہلانے کی کوشش نہیں کرتے. اگر تمنا ہے، اگر جانا ہے تو جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی تو کر لیں. پہلے بھائی 10 روپے جمع کر سکتے ہیں، 10 روپے جمع کر مولا حسین سے کہیں کہ آپ احمد نہیں کر سکتے تو باقی آپ کروا دیجیے. یہ بہرحال جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو تو انسان آمادہ کروا دے. یہ خالی دعا کر لینا، خالی تمنا کر لینا یہ کمال نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ بھی کوشش کریں، تمنا رکھیں اور جائیں جہاں تک جا سکتے ہیں. اور کم از کم بہرحال میں نے بہت سے موقعوں پر ایک بات عرض کی، کوشش کیجیے زندگی میں ایک دفعہ 40 کی زیارت ضرور کیجیے. یعنی حتی امکان ایک دفعہ چہلم میں کربلا ضرور جائیے. اس لیے کہ امام حسین کا اگر دنیا میں تھوڑا سا معجزہ دیکھنا ہو تو کربلا جا کر دیکھیے. یعنی واقعہ آج ہمارے لیے ایک درس ہے. کربلا بھی ہمارے لیے گویا پیغام دے رہی. کربلا پرانا واقعہ نہیں بلکہ آج کا بھی. آج بھی ہم کربلا کا حصہ بن سکتے ہیں، آج بھی ہم کربلائی بن سکتے ہیں، آج بھی کربلا کے مشن میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. اور شامل ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں نگاہوں میں رکھنا ہوگی جو امام حسین نے خود اپنے قیام کے لیے بیان فرمائی. یعنی یہاں تک لے کر آتے امام حسین نے خود بیان فرمایا. سب سے پہلے ہم غور کریں امام حسین نے کیوں قربانی دی، امام حسین کی قربانی کا سبب کیا تھا. آج ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سال کے بعد ہم لوگ اپنے باپ دادا کا اتنا غم نہیں مناتے جتنا امام حسین کا مناتے ہیں. آج ہم لوگ اپنے گھر والوں پر اتنا خرچ نہیں کر سکتے جتنا امام حسین کے نام پر خرچ کرتے ہیں. اتنا ٹائم آج ہم اپنے کاموں میں نہیں دیتے ہیں جتنا امام حسین کے نام پہ دیتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو یہ بھی سوچنے کے لیے کہ امام حسین نے کیوں گلا کٹایا تھا، امام حسین نے کیوں قربانی دی تھی. جب امام حسین نے یوں ہی قربانی نہیں دی ہے تو ہمارے سارے کام یوں ہی نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ سب لوگ کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں مجلس کر لی، سب لوگ پیسہ خرچہ کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں پیسہ خرچہ کر دیا، سب لوگ مجلس میں جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے گئے. نہیں، امام حسین نے اتنی بڑی قربانی ہوئی نہیں دی، بلکہ کوئی نہ کوئی نگاہوں میں مشن مقصد تھا جس کے لیے قربانی دی ہے. تو آج بھی ہماری عزاداری اسی لیے ہے کہ اس مشن اور مقصد کو نگاہوں میں رکھیں جو امام حسین کا مشن تھا. امام حسین کے مشن میں بہرحال خود امام کی زبانی بہت سے جملات بیان ہوئے. خلاصے کے طور پر جو چیز امام حسین نے بیان کی ہے کہ میں نے قربانی اس لیے دی ہے تاکہ سماج سے بے دینی کا خاتمہ ہو سکے. میں نے قربانی اس لیے دی ہے کہ سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکے. میں نے قربانی اس لیے دی ہے کہ سماج سے گناہوں کا خاتمہ ہو سکے. میں نے قربانی اس لیے دی ہے کہ سماج ہر اعتبار سے آگے آ سکے. میں نے اس لیے قربانی دی ہے کہ یہ سماج دین پر عمل کر سکے. میں نے قربانی اس لیے دی ہے کہ اس قوم کی اصلاح ہو سکے. آج تو مجلسوں کے نام پر اصلاح قوم ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مجلسیں خالی فضائل کے لیے ہیں، یہ اصلاح خالی مسجد کے لیے. وہ مجلس نہیں ہے جہاں قوم کی اصلاح نہ ہو رہی ہے، اور اسے فضائل علی نہیں کہتے ہیں جو ہمیں سدھار نہ رہا ہو. فضائل علی کا مطلب یہ ہے کہ جب فضائل ہمارے سامنے آئے تو ہمارے اندر بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے. فضائل علی کے معنی یہ ہے کہ جب ایسے فضائل کو دیکھیں تو کبھی تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں جب مولا علی ایسے ہیں تو ہم کیسے ہیں. فضائل کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ خالی ایک کو دیکھ کے خوش ہوا جائے. فضائل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر ایسی فضیلتوں کو دیکھ کے خوش ہوئے ہیں تو پھر خوشی ملنے کے بعد یہ طے کر لیں کہ جب ہم خوش ہوئے ہیں تو کوشش کریں گے مولا کو بھی خوش کر دیں. یہ غور کیجیے گا، یعنی اپنا خوش ہونا کمال نہیں بلکہ مولا کو خوش کرنا اصل کمال ہے. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جن کو دیکھ کے مولا حسین خوش ہو جائیں گے؟ آپ انصاف سے بتائیے کتنے ایسے ہیں جن کو دیکھ کے مولا علی خوش ہو جائیں گے؟ یہ بھی تو غور کرنا ہے. یعنی محبت کا مطلب خالی یک طرفہ محبت نہیں ہوتی ہے.
بلکہ محبت کا مطلب ہوتا ہے خود محبت کی ہے تو اس لائق بناؤ کہ سامنے والا بھی محبت کر رہا ہو. اگر ہم نے مولا حسین سے محبت کی ہے تو پھر ایسے بنے کہ مولا حسین بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں. اگر ہم نے امام حسین پر ناز کیا ہے تو اپنے کو ایسا بنائے کہ امام حسین بھی ہمارے پر ناز کر رہے ہیں. اور اگر امام حسین پر ناز کرنے کی بات ہے تو یہ بھی قابل توجہ ہے کہ امام حسین یوں ہی کسی کے اوپر ناز نہیں کرتے. کربلا میں کتنے تھے جن کا ایک بار امام حسین نے ناز کیا؟ اس وقت کتنے چاہنے والے ہیں جن پر امام حسین نے فخر کیا؟ میدان امام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے سن 61 ہجری میں بہت تھے. عبرت کے ایک معنی یہی ہے کہ اس وقت کتنے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، لیکن اپنے کو مولا کا چاہنے والا تو کہنے والے بہت تھے، لیکن مولا حسین جن کے اوپر فخر کر رہے ہیں وہ خالی 72 تھے. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کو وہاں تک پہنچانا ہے کہ مولا حسین خود فخر کریں. سوال یہ ہے کہ مولا حسین کا فخر کریں گے. یہ قابل غور توجہ کے لائق ہمارے لیے ہے جب عبرت کی بات ہے. آج ہمارا الحمدللہ ایک جذبہ ہے بچوں میں، جوانوں میں، اور خدا اس جذبے کو مزید پروان چڑھائے انشاءاللہ. عشق حسین کی عزاداری سے لگاؤ، یہ ہمارے ہاں عزاداری کا احساس ہماری ماں بہنوں میں بھی، ہمارے بچوں جوانوں میں بھی. دعا کریں کہ اس میں اور اضافہ ہو روز روز. لیکن ایک قابل توجہ چیز ہے کہ یہ سارے کام اگر ہم کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ سارے کام کس کے لیے؟ اپنے لیے ہیں یا امام حسین کے لیے؟ اگر امام حسین کے لیے ہے تو ہم کو قدم قدم پر یہ سوچنا ہے کہ امام حسین کی ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں. شاید اس سے قبل بھی مجلس میں جملہ عرض کیا تھا یہاں بچوں کے لیے کہ اتنا تو معلوم ہے کہ آج ہمارے یہاں جلوس نکلتے ہیں مختلف موقعوں پر، یا شبیداریاں ہوتی ہیں یا انجمنیں جاتی ہیں یا مجلسیں ہوتی ہیں. یہاں پر اتنے مومنین آئے. انصاف سے بتائیے اگر ایک مومن یہاں نہ آ سکا، ایک مومن مجلس میں شریک نہ ہو پایا، یا آپ مجلسیں کر رہے ہیں اور ایک آدمی اپنے گھر میں مجلس نہ کر پایا، کیا امام حسین اس سے ناراض ہوں گے؟ یعنی اگر ہم انجمن میں نہ گئے اور شبیداری میں نہ گئے اور جلوس میں نہ گئے اور مجلس میں نہ آئے یا گھر میں مجلس نہ کی، علم نہ اٹھایا، تو کیا امام حسین ہم سے ناراض ہو جائیں گے؟ امام حسین ناراض نہیں ہوں گے. اب یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم وہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں جس سے امام حسین ناراض نہیں ہوتے ہیں چھوٹنے کے بعد. یعنی ہم اپنی محبت کا مطلب سمجھتے ہیں مجلسیں بھی کریں، ہم عزاداری کریں، سارے کام پہ، جبکہ معلوم ہے چھوٹ جائے گا تو امام حسین ناراض نہیں ہوں گے. لیکن ہمیں کیا یہ احساس ہے کہ بعض کام ایسے بھی ہیں کہ جب چھوٹ جائیں تو امام حسین ناراض ہوتے ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے بھی تو معاملات ہیں کہ اگر نہ ہو تو امام حسین ناراض ہوتے ہیں. اگر یہاں پر آ کر کمی ہو جائے تو امام حسین ناراض نہیں ہوں گے. مجلس نہیں کی تو امام حسین ناراض نہیں ہوں گے. مجلس میں نہ گئے تو امام حسین ناراض نہیں ہوں گے. جلوس میں نہ گئے تو امام حسین ناراض نہیں ہوں گے. کربلا نہیں گئے تو امام حسین ناراض نہیں ہوں گے. لیکن اتنا یقین ہے کہ جب ہماری زبان پہ جھوٹ آئے گا تو امام حسین ضرور ناراض ہوگا. ہماری زبان پہ غیبت آئے گی تو امام حسین ضرور ناراض ہوگا. ہم کسی مومن کو ستا رہے ہوں گے تو اس سے امام حسین ضرور ناراض ہوگا. ہماری نماز چھوٹ رہی ہوگی اس سے امام حسین ناراض ضرور ہوں گے. ہم غیبت و گناہ کر رہے ہوں گے اس سے امام حسین ناراض ضرور ہوں گے. آج الحمدللہ بہرحال ہمارے خیال ہے خواتین کو عزاداری کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے اور انہی کا دیا ہوا جذبہ ہے جو ہم عزادار بن جاتے ہیں. لیکن کیا جتنی خواتین کو عزاداری کا خیال ہوتا ہے اتنا ہی انہیں حجاب و پردے کا بھی خیال ہوتا ہے؟ جبکہ معلوم ہے کہ اگر وہ چیزیں جس کی آج ہماری نگاہوں میں بہت اہمیت ہے ان میں سے کوئی ایک چیز چھوٹے گی جناب سیدہ ناراض نہیں ہوں گی. لیکن اپنے کو کنیز سیدہ کہنے والی جب بے پردہ باہر آئے گی تو جناب سیدہ ضرور ناراض ہوں گی. بھائی اگر ان کے لیے کیا ہے تو کم از کم وہ کام تو کر لے جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں. یعنی ایسے کاموں سے اپنے کو بچا لے جو ان کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے. تو عزاداری کا مطلب کچھ کام کر لینا نہیں ہے. عزاداری کے معنی یہ ہے کہ امام حسین کی نگاہ میں اپنے کو عزادار حسین بنا لینا. اور اسی لیے امام حسین نے فرمایا کہ میں نے دین کو بچایا ہے. عزاداری کے معنی آج ہمارے سماج میں دین ہو. اسی لیے ایک جملہ سال گزشتہ بھی اسی زیارت اربعین کا عرض کیا تھا کہ امام حسین کی قربانی کے جہاں پر وجہ اور مقصد کو بیان کیا ہے. زیارت میں امام نے بیان فرمایا اس لیے قربانی دی تاکہ سماج کو جہالت سے نکالیں. وَظَلَ مَوْجَتُهُ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، یہ جملہ ہے وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. اس لیے قربانی دی ہے تاکہ لوگوں کو، قوم کو، افراد کو، پبلک کو جہالت سے نکالا جا سکے. اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ گمراہی سے نکالا جا سکے. یہ خود امام حسین نے امام حسین کے لیے چھڑے امام نے بیان فرمایا. اب یہاں پر اگر قرآن کی نظر میں ہم
جہالت کو دیکھیں تو ایک جہالت جو ہمارے ہاں معمولاً جہالت سمجھی جاتی ہے وہ بھی جہالت ہے، بری چیز ہے، یعنی تعلیم سے دور ہو جانا، پڑھائی سے دور ہو جانا، یہ بھی معیوب ہے، یہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی کم از کم علی والوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور اسی لیے خدا کا شکر ہے کہ اب تو اتنا احساس ہوا ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے، اتنا احساس ہوا ہے کہ ہمیں ترقی کرنا ہے، ہم یہ شکر بجا لائیں، کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی قوم تعلیم یافتہ ہونی چاہیے تو وہ علی کے چاہنے والے ہونا چاہیے۔ ہمارے یہ جذبہ آ جائے، فردی طور پر تو بہت سے لوگ آج پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک ایک فرد کا آگے جانا اور ہوتا ہے، پوری قوم کا آگے جانا اور ہوتا ہے۔ آج ہماری کوشش یہ ہو کہ پوری علی والی قوم سب سے آگے دکھائی دے رہی ہے، پورے حسین کے عزادار سب سے آگے دکھائی دے رہے ہیں۔ یقین رکھیے کہ ہمارے جلوسوں سے امام حسین اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا ہم دنیا میں علمی اعتبار سے ترقی کریں گے تب امام حسین خوش ہوں گے۔ یعنی یقین یہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا احترام ہے، اس کی عظمت ہے، لیکن وہ چیز بھی کم نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ تعلیم صرف اپنے لیے ہے، نہیں، تعلیم بھی اہل بیت کے لیے ہے، تعلیم بھی آل محمد کے لیے۔ جیسے آپ کے مجلس کرنے سے امام حسین خوش ہوتے ہیں، ویسے ہی جہالت سے نکلنے سے بھی امام حسین خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں اچھا حصہ بانٹ دینے سے امام حسین خوش ہو جاتے ہیں، البتہ جب نیت صحیح ہو، اسی طریقے سے اگر سماج سے جہالت کو ختم کریں گے اس سے بھی امام حسین خوش ہوں گے۔ یعنی ہمارے ہاں ہم لوگ محدود دائرے میں ثواب کو سمجھتے ہیں، جبکہ امام حسین کے نام پر جو بھی کام امام حسین کے مشن کے لیے کیا جائے اس میں ثواب ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کتنا بڑا حصہ ہم لوگ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلا جس کے پاس ہے اسے بانٹنا چاہیے، جس کو اللہ نے دیا ہے اسے دینا چاہیے، لیکن یہ نہ سوچیں کہ خالی اسی میں حصہ ہے، اسی میں ثواب ہے، نہیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ثواب ہمیں مل سکتا ہو۔ بھائی امام حسین کا چاہنے والا چھوٹے چھوٹے ثواب سے بڑھ کر بڑے بڑے ثواب کی جو فکر کرتا ہے، جب یہ ثواب کے کام ہم کر سکتے ہیں تو وہ والے ثواب کے کام بھی کر سکتے ہیں جن کے اثرات پوری زندگی باقی رہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ کھلائیں گے تو جب تک آدمی کھائے گا اتنی ہی دیر اسے ثواب ملے گا۔ طرز نہیں کرو گا، کھلانا چاہیے، لیکن اگر ایک غریب بچے کو آپ تعلیم دلا دیجیے گا تو جتنے دن اس کی تعلیم کا اثر رہے گا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی یقین رکھیے، آپ کھلائیں گے، آپ اچھے بچہ، ہمارے یہاں سارے سواد کے مجلسوں میں ہوتا ہے، سوچتے ہیں کہ وہ حصہ بانٹیں جو کسی نے نہ بانٹا، یعنی آج ہوتا ہے کہ معلوم ہو کہ ایک اچھا حصہ ہے، بھائی ٹھیک ہے ہمارے یہاں خرچ ہونا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ کام ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر یہی ہے کہ بہترین حصہ ہو، اگر اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ طے کر لیں 10 غریب بچوں کی ہم تعلیم کا انتظام کر دیں گے، 10 غریب بچوں کے ہم اسکول کا انتظام کر دیں گے، ہم کچھ بچوں کے لیے کتابوں کا انتظام کر دیں گے، کچھ بچوں کے لیے ہم کورس کا انتظام کر دیں گے، تو یقین رکھیے اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آج ہمارے سارے ثواب مجلسوں میں دعائیں بانٹنے کا ایک چلن ہے، بہرحال اس کی مخالفت نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ بھی تو ہم سوچیں کہ اس محلے میں مثلاً 5 جگہ اگر کوئی ایک دعا کی کتاب بٹ چکی ہے تو چھٹی اگر دعا کی ہم کتاب بانٹیں گے تو لے جانے والا شوق سے لے تو لے گا، گھر میں لے جا کر احترام سے رکھ تو دے گا، لیکن پوری زندگی وہ استعمال نہیں ہو پاتی ہے۔ اور اس کا تجربہ آپ سب اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، کتنی دعاؤں کی کتابیں ہمارے رکھی ہوئی ہیں۔ آج ہم لوگ دعاؤں، ظاہر سی بات ہے آدمی ایک ہی کتاب پڑھے گا، اور خاص کر جو موبائل آ جانے کے بعد وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے، تو ہونا چاہیے اپنی جگہ، لیکن کم از کم ہمیں ضرورت کا احساس ہو۔ اگر اس کے بجائے ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے مرحوم کے لیے وہ کام کرنا ہے جس کا ثواب اور زیادہ ہو جائے، تو ہم کچھ غریب بچوں کے اگر کورس کا انتظام کر دیں تو ان دعاؤں سے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ ہو سکتا ہے ایک بات اور یہ بھی اہم ہے اور ضروری ہے، لیکن شاید بعض لوگوں کے لیے ہو کہ خواب و خیال کی باتیں ہیں، لیکن بات یہ ضرور نہیں ہے کہ خواب و خیال کی باتیں ہوں، کبھی قابل غور بھی ہوتے ہیں، اور بڑے مشن کے لیے ہو سکتا ہے بڑے منصوبے اور بڑے پلاننگ کی بھی ضرورت ہو۔ بہرحال نتیجے تک پہنچنا آپ کا کام ہے، خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ بسا اوقات جو آپ ماحول دیکھتے ہیں تو اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے کہ یہ 2-3 سال کا نتیجہ ہے جو سامنے آیا ہے۔
کبھی کبھی 100 سال پہلے جو منصوبے بنتے ہیں اس کے اثرات و نتائج 100 سال کے بعد سامنے آتے ہیں. یعنی آج بھی باطل مشن پہ چلنے والے 100 سال بعد کے منصوبے بنا لیتے ہیں. اگر ہم حق والے ہیں تو کبھی نہ سوچیں وہ کام کریں جس کا رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے. ہو سکتا ہے بڑے مشن کے لیے آپ آج سوچئے، منصوبہ بنائیے جو 100 سال کے بعد اس کا رزلٹ سامنے آئے. آج ہمارے کتنے پرسنٹ اس چیز کے اوپر لوگ تیار ہوتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں چاہتے ہیں وہ کام کریں جس کا رزلٹ ہمارے سامنے آئے. نہیں، آج سب سے بڑی ضرورت شاید ہمارے قوم کے لیے اچھے اسکول و کالج کی ہے. آج شاید سب سے بڑی ضرورت ہماری قوم کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے اچھے اسکول کالج کی ہے. آج شاید ہمارے ضرورت اپنے قوم کے لیے میڈیکل کالج کی ہے. لیکن کتنے پرسنٹ لوگ سوچتے ہیں؟ ہر آدمی سوچتا ہے ہمارے بس میں نہیں. یقین رکھیے انسان قدم بڑھاتا ہے، راستے اللہ فراہم کرتا ہے. کم از کم یہ جذبہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر مختلف شہروں میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے بڑے بڑے امام باڑے ہو سکتے ہیں تو کیا بڑے بڑے شہروں میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے بڑے اسکول و کالج نہیں ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ہو سکتے ہیں، لیکن احساس کی بات ہے. جس طریقے سے ہمیں یہ احساس ہے کہ ہمارے امام باڑوں سے پیغام حسین پہنچتا ہے، ویسے ہی اگر یہ احساس ہو جائے کہ اسکول و کالج سے بھی پیغام حسین پہنچتا ہے. امام حسین کا مشن خالی امام باڑوں سے نہیں عام ہوا ہے، بلکہ حسین ابن علی کا مشن اسکول و کالج سے بھی عام ہوتا ہے. لہٰذا ہم اس چیز کی طرف پائیں اور آج کے زمانے میں کوشش کریں. انشاءاللہ وہ زمانہ آئے گا. اور یہ نہ سوچئے کہ ہم آج عزت سے رہیں. آج جو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے سوچنا ہے کہ 25 سال کے بعد یہ کیسے رہیں گے، 50 سال کے بعد یہ کیسے عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. آج ہم سب کا فریضہ آزاداری کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے عزت و سربلندی کا راستہ فراہم کریں. اور عزت و سربلندی کا راستہ بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا ہے. اور وہی قوم آگے بڑھتی ہے جو کم از کم اپنے ٹائم کی اہمیت کو سمجھ جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو قوم اپنے ٹائم کی اہمیت کو سمجھے وہ کبھی نہیں بڑھ سکتی. اور شاید یہ 2 مہینے 8 دن کا عمل ہمارے لیے پیغام ہو سکتا ہے کہ اگر ایک نوجوان 2 مہینے امام حسین کے نام پر وقف کر سکتا ہے، وہی نوجوان اگر 10 مہینے اسی طریقے سے محنت کر لے تو سماج میں سب سے آگے دکھائی دے گا. شرط ہے کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ 2 مہینے اپنے کو بنانے کے لیے ہوتے ہیں. تو بات یہ تھی، قرآن نے خود اعلان کیا ہے کہ امام حسین کا جو مشن تھا جہالت کے خاتمے کا، اولاً ایک جہالت سے مراد یہ بھی جہالت ہے کہ ہم تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھیں اور یہ دنیاوی جہالت ختم ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی نظر میں ایک اور جہالت ہے. مختلف واقعات کے ضمن میں قرآن نے جہالت سے تعبیر کیا ہے. جناب موسیٰ کا واقعہ ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ اے موسیٰ، فرعون کی بات کا واقعہ ہے کہ ہمارے لیے بھی بت بنا دیجیے. یعنی ہے قرآن کا واقعہ ہے، اس وقت آیات نہیں عرض کروں گا کہ جناب موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں بھی ایک بت بنا دیجیے. قرآن نے بعد میں جملہ کہا ہے یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے. یعنی اسے قرآن نے جہالت سے تعبیر کیا. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ کبھی بھی حق کے مقابلے میں بت بنا لینا یہ بھی ایک جہالت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. اور یہاں پر یہ خود ایک تعبیر ہے. بت سے مراد کوئی مجسمہ نہیں ہے. اور کیجیے گا، بت سے مراد کوئی مجسمہ نہیں ہے. بت سے مراد یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل راستہ اپنا لینا. بت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سماج کا غلام بن جانا. بت کے معنی یہ ہے کہ صحیح راستے کے مقابلے میں غلط راستے پر چلنے لگنا. بت کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی فکر کو دنیا اور سماج کا غلام بنا دے. اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ بعض چیزوں کے ہم لوگ پابند ہو جاتے ہیں. دنیا کیا کرے، دنیا کس راستے پر چلے. آج ہمارے ہاں سماج میں شریعت کی بہت سی مخالفتیں صرف سماج کی بنیاد پر ہیں. آج بہت سی بے دینی ہمارے ہاں لوگوں کی بنیاد پر ہے. آج شریعت کی مخالفتیں اسی سوسائٹی کی بنیاد پر ہیں. یعنی آج ہم دیکھ لیں کتنے گناہ ہم لوگ سماج کی بنیاد پر کرتے ہیں. اسی کو تعبیر کیا گیا ہے یہ انسان کے ذہنی ایک طرح کا ذہن میں بت بیٹھا ہوا ہے.
غور کیجیے گا، یعنی اگر اسی دماغوں میں توحید ہوتی تو ہم سماج کو خوش کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوتے. اگر سماج میں وحدانیت پروردگار ہوتی تو اپنے ماحول کے ہم غلام نہ بن رہے ہوتے. اگر دماغوں میں وحدانیت خدا ہوتی تو ہم یہ نہ دیکھ رہے ہوتے کہ سماج کس سے خوش ہوتا ہے. آج ہمارے کتنے نتیجے دعویٰ تو ہمارے توحید کا ہے، خدا کا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پردہ کریں گے تو لوگ برا مان جائیں گے. آگے یہ نہیں ہمارے نمونے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر بہت زیادہ پردہ ہوگا تو لوگ کیا سوچیں گے. آج کتنے کاروبار ایسے آدمی سوچتا ہے جھوٹ نہیں بولیں گے تو رہ کیسے پائیں گے، رشوت نہیں لیں گے تو ہماری زندگی کیسے چلے گی. آج تو آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے گناہ تو ہمارے سماج کی ضرورتیں بن چکی ہیں. آج کتنے ایسے گناہ ہیں. آج بعض نوجوان بھی دعا کیجئے کہ ہمارا سماج محفوظ ہو، محفوظ رہے. آج آہستہ آہستہ نشہ بھی ہماری زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے. آج ہمارے یہاں کس حد تک مختلف انداز سے بہرحال اپنے بچوں کے لیے ضرورت ہے. مجلس کا مطلب خالی نعرے لگا کے خوش ہو کے چلے جانا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آئے ہوئے ہر جوان اور بچے کو حسینی بنا دینا یہ اصل ہے. اور حسینی بنانے کے لیے ہر یزیدی کام سے انہیں بچانا ضروری ہے. اور نشے جیسی بدترین عادت یہ یزید جیسے افراد کی صفت ہوا کرتی ہے. یعنی نشے کا عادی ہو جانا یہ اہل بیت کا شیوا نہیں رہا ہے بلکہ یزیدیوں کا شیوا رہا ہے. کوئی بھی حسین کا چاہنے والا نشے کی طرف جا ہی نہیں سکتا ہے جب تک اس کے ذہن میں حسینیت ہو. ہم لوگوں کو بھی اس برائی سے اپنے کو بچانا ہے. کوشش کریں کہ ہمارا کوئی بھی نوجوان نشے کا عادی نہ ہو. اور ایک بات اس ذہن میں کہ جب نشے کا عادی نہ ہو تو ایسے کاموں سے بھی اپنے کو بچا لیں جو ادھر لے جا سکتے ہوں. یعنی ایسی چیزوں سے بھی اپنے کو بچائیں جو ادھر لے جا سکتے ہوں. انہی میں سے آج ہمارے ایک عام چیز ہے مسالہ. سگریٹ جیسی بیماری. بہرحال جو لوگ بزرگ ہیں ان سے بہرحال معذرت سے وہ مجبوری ہے، ان کی عادتیں ہو گئی، لیکن بچوں نوجوانوں للہ اس بیماری سے اپنے کو بچائیے. کبھی شوق میں بھی ہم مسالے سگریٹ کی طرف نہ جائیں. یعنی اگر حسینی ہے تو یہ طے کر لیں کہ یہ ساری صفتیں یزید کی تھیں. امام حسین نے یزید کی ایک پہچان اس کا شرابی ہونا بتایا. جب یزید کی صفتیں تھیں تو ہم کسی ایسے کام کی طرف جا ہی نہیں سکتے ہیں جہاں یزیدیت کی بو بھی آ رہی ہو. اسی لیے یقین رکھیں تبرہ کا معنی خالی کسی کو زبان سے برا بھلا کہہ دینا نہیں ہوتا ہے. تبرہ کا معنی یہ ہے کہ جو برے لوگوں میں بری عادتیں پائی جاتی تھی اس سے اپنے کو بچا لینا. یہ اپنے کو بچا لینا اس کا. تو ہم یہاں مجلسوں میں آتے ہیں تبرہ کے لیے، یعنی اس لیے آتے ہیں کہ وہ کام کریں گے جو اہل بیت نے کیا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو یزید اور اس کے خاندان نے کیا ہے. یہ بھی شراب جیسی بدترین چیز ہے اور نشہ جیسی بدترین عادت ہے. اس سے خدا کا شکر ہے بچے ہوئے ہیں، لیکن اور ہم بچائیں. اس ذہن میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ آج ہمارے ہاں بعض وقت افسوس ہوتا ہے، ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں مجلس میں جناب سیدہ آتی ہیں، جلوسوں میں امام زمانہ آتے ہیں. آج یہ کوئی نیتا مجلس میں آ جائے تو ہم خیال کریں گے کہ اس کے مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہونے پائے. اور کسی نیتا کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو اپنا منہ خالی کر کے بیٹھیں گے. یہ ہمارے ایک احترام کی دلیل ہوتی ہے. تو جب دنیاوی نیتاؤں کا ہم احترام کر سکتے ہیں کہ اہل بیت کا احترام نہیں کر سکتے. اور جب یہ دعویٰ ہے فرش ادا پر اہل بیت آتے ہیں تو آج کی ایک تہذیب ہمارے یہاں یہ بھی ہونا چاہیے جب فرش ادا پر بیٹھیں تو منہ خالی کر کے بیٹھیں. اور اس گاؤں میں سب کوئی بھی نہیں ہے. یہاں اللہ کو کہا ہے ہرگز ہرگز بہرحال ممبر پہ ہوں کسی کو دیکھ کے نہیں کہا ہے کوئی بھی، ایک عام بات ہے. اسی طریقے جلوسوں میں بھی ہم کوشش کریں کہ جلوسوں میں جا رہے ہیں، انجمن میں جا رہے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہیں تو کم از کم ہمارا منہ خالی ہو. یہ کون سی تہذیب ہے کہ حسین حسین بھی کر رہے ہیں منہ بھرا ہوا ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے کہ اہل بیت کا نام بھی لے رہے ہیں اور غلیظ چیز ہمارے منہ میں بھری ہوئی ہے؟ یہ کون سا ہمارے ادب ہے کہ دعویٰ بھی ہے کہ امام زمانہ شریک ہے اس کے بعد ان کا خیال نہیں ہے؟ کم از کم ایسی بابرکت جگہ جہاں ہم لوگ کہتے ہیں اہل بیت آ رہے ہیں تو وہ کام کریں جو اہل بیت کے احترام کو باقی رکھے. محمد کا نمونہ جو قرآن نے جناب لوط کے سلسلے میں بیان کیا ہے. قوم لوط کا تذکرہ آپ لوگ پڑھیے. جناب لوط کے سلسلے میں قرآن کی آیت موجود ہے جہاں تذکرہ ہے. وہاں پر جناب لوط نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اس برے کام کو چھوڑ دو، اس غلط کام کو نہ اپناؤ. یعنی جنسیات
اور اس طریقے کے گناہ جو آج سماج میں جنہیں قانونی حیثیت دی جا رہی ہے، دیکھیں سماج کی پستی اسی کو کہتے ہیں۔ آج دنیا سمجھتی ہم ترقی کر رہے ہیں، ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام آپ کر رہے ہیں جو جانور بھی نہیں کرتا ہے۔ بھائی جانور بھی یہ غلیظ ترین کام کرنے پہ گوارا نہیں کرتا، اور آج اسی کو دنیا قانون بنا رہی ہے۔ آپ جتنا حرام کاری کیجیے اتنی عزت بڑھ رہی ہے، جتنا غلط راستوں کی طرف جائیے، جتنا نامحرم میں دوستیاں ہوں، یہ دنیا اس کو اچھا سمجھتی ہے۔ کسی کی عزتوں کو پامال کر دینا اسے انسانیت نہیں کہتے ہیں، رشتوں کے تقدس کو ختم کر دینا اسے انسانیت نہیں کہتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہی ہے کہ تمہاری بھی عزت باقی رہے، تمہارے رشتوں کا احترام بھی باقی رہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ انسانی رشتے کا احترام کسی کی طرف غلط نگاہ میں نہ اٹھنے پائے۔ آج دنیا اسی کو قانون بنا رہی، اور اسی لیے جناب لوط کے سلسلے میں جب منع کیا ہے تو قرآن نے ایک جملہ کہا ہے، اس عمل کو بھی جہالت سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، جہالت کا مطلب خالی اسکول چلے جانا نہیں ہے، جہالت سے دوری کا مطلب۔ آج ہمارے سمجھتے ہیں کہ اسکول میں پڑھ لیا، ڈگری حاصل کر لی، ہم جہالت سے دور ہو گئے۔ ضروری نہیں ہے کہ ڈگریاں لینے کے بعد بھی آدمی جہالت سے دور ہو گیا۔ آیات میں نے اسی لیے عرض کی، ہو سکتا ہے اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ڈگری موجود ہو لیکن سب سے بڑا جاہل بھی ہو، اس لیے کہ جہالت سے نکلنا اور ہوتا ہے، پڑھ لینا اور ہوتا ہے۔ پڑھائی ذریعہ ہوتی ہے جہالت سے نکلنے کا، بنیاد نہیں ہوتی ہے جہالت سے نکلنے کا۔ اسی لیے قرآن کا قوم لوط کے عمل میں بھی جہالت کی دلیل، اور آج ہمارے سامنے یہ ترقی یافتہ قوم اور پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کتنی جہالت ہی پائی جا رہی ہے، اور آج باقاعدہ ہمارے بچوں کو تو اس طرف لایا جا رہا ہے۔ بہرحال ایک سخت بات ہے بچوں کے لیے، لیکن ابھی سے توجہ رہے، آج یہ نامحرم سے دوستی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ ہمارے ہاں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا معاملہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، دیکھنے میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہی کام ہے جو ہمیں جہالت کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہی کام ہے جو ہمیں معصیت کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہی کام ہے جو ہمارے رشتوں کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ آج بہرحال بہت سے گھروں میں جو آپس میں نا اتفاقیاں ہیں، بہت سے گھروں میں جو آپسی لڑائی جھگڑے ہیں، بہت سے گھروں میں جو نئے رشتے کے بعد بن نہیں پا رہی ہے، بہت سے گھروں میں جو طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں، یقین رکھیے اس کا ایک بہت بڑا سبب شادی سے پہلے حرام دوستیاں بھی ہیں۔ اس لیے جب حرام دوستیاں ہوں گی تو اصلی رشتے میں پھر آپس میں نبھا نہیں پاتا ہے آدمی۔ لہذا اگر اپنی پوری زندگی اور اپنے اصلی رشتے کو صحیح بنانا ہے تو نوجوانی میں ہم لوگ حرام دوستی سے اپنے کو بچائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ سماج کے راستے کہ ہم لوگ سماج کے غلام نہیں، ہم لوگ امام حسین کے غلام ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آج اسکول کا ماحول کیسا، ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے اس فرشتہ نے ہمیں کون سا ماحول سکھایا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آج سوسائٹی کیسی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حسین نے ہم سے کیا چاہا ہے۔ تو ایک عمل یہ بھی آخری بات ہے جناب یوسف کے سلسلے میں بھی اسی جملے کا ذکر ہے کہ وہاں بھی جناب یوسف کے بھائیوں کے عمل کو قرآن نے جہالت سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی تین آپ کے سامنے تینوں جگہ قرآن نے جہالت سے تعبیر کیا۔ جناب یوسف کے بھائیوں کا عمل کیا تھا؟ اپنے سگے بھائی کے خلاف سازش کرنا، اپنے سگے بھائی سے حسد کرنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کبھی کسی سے حسد کرنا یا کسی کے خلاف سازش کرنا بھی جہالت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ بعض لوگ اپنی تعلیم کا مطلب یہ سمجھتے ہیں جتنا سماج میں فتنہ پھیلا دو اتنے بڑے تعلیم یافتہ ہو۔ اگر قرآن کو معیار بنائے، سماج میں فتنہ پھیلانے والا جہالت کا شکار ہوا کرتا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں یہ بھی ختم کیا، آج ہماری یہ بھی ذمہ داری کم از کم سماجی اعتبار سے ہم کوشش کریں، یہ جو حالات ہیں آہستہ آہستہ آپس میں نا اتفاقیوں والے، آپس میں نفرتوں والے، آپس میں دشمنی والے، آج صبح سے شام تک اگر سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجیے تو ایک تعداد یہ ہے کہ جس کا کام سوائے فتنے کے کچھ اور نہیں۔ آج ہے بعض لوگ سوشل میڈیا پہ صبح سے شام تک، یہ 2 مہینے 8 دن امام حسین کا پیغام پہنچانے کے جو دن ہیں، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ہم الزام تراشی پہ لگے رہتے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ پلیٹ فارم ملا تھا کہ دنیا کو حسینیت سے آشنا کر دیتے، اس کے بجائے آج ہم حسینیوں کے درمیان فتنہ پھیلانے کی کوشش کی ہوئے ہیں۔ یعنی واقعی اگر حسینی عزادار ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ بھائی سوشل میڈیا یہ اپنا گھر نہیں ہے جس کے بارے میں جو چاہے کہتے ہیں۔ کبھی کبھی معمولی سے بے توجہی پوری قوم کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتی ہے۔ کرتا تو ایک ہے، بدنام پوری قوم ہوتی ہے۔
بھائی اسی لیے تو ہمارے لیے فریضہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے. بہت سے مسائل ہو سکتا ہے ضروری ہے کہنا ہو, بہت سے معاملات کا شاید اٹھانا ضروری ہو, لیکن یہ بھی تو طے کرنا ہوگا کہ کون سا مسئلہ کہاں پر اٹھایا جائے گا. بھائی گھر کے آپس کے بھائیوں کے جھگڑے محلے میں جا کے طے نہیں ہوتے ہیں, آپسی گھریلو معاملات کو شہر میں جا کے نہیں طے کیا جاتا. اتنا تو عقل و شعور ہونا ہی چاہیے کہ اگر گھر کے جھگڑے ہم شہر میں جا کر طے کریں گے تو جھگڑے تو کبھی نہیں ختم ہوں گے, گھر بدنام ہو جائے گا. آج ہمارے یہی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ, بعض لوگ جوش تبلیغ میں, یہ بھی ایک مرض ہوتا ہے بعض لوگوں کو, بہرحال جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پورے دین کو لوگوں سے بنوا لینا, نہ اپنے اوپر دین کو طاری کرنے پہ تیار نہیں ہے, دین کا ایک عمل کرنے پہ تیار نہیں, چاہتے ہیں پوری قوم دیندار بن جائے. نہیں, اگر دیندار بنانے کا شوق ہے تو پہلے اپنے وجود کو دیندار بنائے, خود بخود قوم دیندار ہو جاتی ہے. آج ہمارے لیے یہ بھی ایک امام حسین کا مشن ہے, امام حسین کا دین ہے, اور اسی لیے فرمایا آپس میں ہمیں بہت سے مسائل کو بہرحال محبت کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ اور ختم کرتے ہوئے عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھیں تاکہ قربتیں بڑھیں, یہاں پر آئیں تاکہ اختلافات دور ہو جائیں, یہاں پر آئیں تاکہ آپسی محبتوں میں اضافہ ہو, یہاں پر آئیں تاکہ آپس میں اگر دلوں میں کینہ ہو تو اس پر شہزاں کے صدقے میں وہ کینہ ختم ہو جائے. یہاں پر آئیں تاکہ جتنے حسینی ہیں انہیں اپنا سمجھ سکیں, یہاں پر آئیں تاکہ امام حسین کے صدقے میں آپسی اختلافات کو مٹا سکیں. بعض لوگ یہاں پر بھی گواہ ہوں گے کہ بہت سے لوگ اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے خاندانی جھگڑا ہے. بھائی حیف ہے کہ اگر ایک مومن ہو کر کسی کا خاندانی جھگڑا چلا رہا ہے, ہمارا فلاں سے اتنے سال سے بول چال نہیں ہے. آپ اپنے ایمان کے بارے میں غور کیجیے, اگر کئی دن گزر جائے بات چیت کے بعد ہونے میں, کیونکہ روایت ہے کہ اگر ایک مومن سے 3 دن سے زیادہ غصہ و ناراضگی ہو تو آدمی اپنے ایمان کے بارے میں غور کرے. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر دل میں ایمان ہوگا تو کبھی کسی مومن سے آدمی ناراض نہیں ہوگا. لہٰذا ختم کیا یہاں سے بہرحال یہ دعا کر کے ہم سب اٹھیں کہ امام حسین کو واسطہ بنائے کہ کسی بھی علی والے کی طرف سے ہمارے دل میں کوئی ناراضگی بھی نہیں ہو. اور یہ ہو سکتا ہے سوچے کہ غلطی ان کی ہے تو ہم کیوں معاف کریں. آپ ایک قدم آگے بڑھائیے, حسین ابن علی آپ کو زیادہ اجر عطا کریں, اس لیے کہ امام حسین نے خود جیسے گنہگار کو معاف کیا. اور بہرحال کربلا میں جو نمونے تھے ان نے ایک بہترین نمونہ جو آپسی یہاں پر ختم کیا ہے بھائیوں کو, اس میں جناب عباس نے واقعی جہاں پر بھائی چارگی کا تصور پیش کیا ہے. بات رہے گی جناب عباس بھی ایک بہت عظیم عالم کا نام تھا, اس نے بھی ہمیں پیغام دیا ہے, لیکن یہ آپسی رشتے, آپسی محبتیں, اور اس میں قابل غور ہے کہ جناب عباس نے کبھی تاریخ کربلا میں امام حسین کے سامنے کوئی ایک شکوے کا لفظ نہیں کہا ہے. اور اس سے بڑا کمال کربلا والوں کا یہ ہے کہ خواتین میں بھی جہاں آپس میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں شکوے کے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں, لیکن کربلا کی کسی خاتون کی زبان پر ایک شکوے کا لفظ بھی نہیں آیا. کسی ایک خاتون نے امام حسین سے نہیں کہا ہے کہ اپنے علی اکبر کو بچا لیا, ہمارے بیٹے کو قربان کر دیا. کسی ایک خاتون نے نہیں کہا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہے جو ہمارے ساتھ. یہ بھی ایک پیغام ہے, یعنی محبتوں کا پیغام کربلا نے دیا ہے, اور انہی محبتوں کا اثر تھا کہ حسین ابن علی کے اوپر ہر ایک جان دینے کے لیے تیار تھا. جہاں پر ایک باپ دنیا سے جا چکا ہو, ماں کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی قربان گاہ میں بھیجے, لیکن کربلا میں ایسے واقعات آئے, شوہر کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہے اور ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو قربان گاہ میں بھیج رہی ہے. اسی لیے کربلا میں ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ ہم پہلے قربان ہو جائیں. کربلا میں ہر ایک کی کوشش تھی کہ ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں. کربلا میں جو تھا وہ یہ چاہ رہا تھا آقا حسین بچ جائیں, ہم قربان ہو جائیں. لیکن جب ساری قربانیوں کے بعد مولا حسین آخری مرحلے میں نکلے ہیں, خیمے سے برآمد ہوئے, اور ایک عجب منظر تھا امام حسین کی رخصتی کا بھی. 40 حسینی گزر چکا ہے. اس وقت مولا حسین خیمے سے نکلے ہیں. سب سے آخر میں جسے امام حسین نے خدا حافظ کہا ہے وہ سینے پر سونے والی بیٹی جناب سکینہ تھی. جب آخری لمحات میں جناب سکینہ کو الوداع کہا ہے, خدا حافظ کہا ہے, تو یہ ایک ایسا امتحان تھا جو ایک باپ کی حیثیت سے امام حسین کے لیے بہت سخت تھا. اس لیے کہ معمولاً آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ باپ کے لیے شاید سب کو سمجھا لینا آسان ہو, لیکن
جب 4 برس کی بیٹی ہو اور وہ سامنے آ جائے تو اس کو سمجھانا ایک بات کے لیے بہت سخت ہوتا ہے۔ امام حسین کے سامنے بھی آخر میں جناب سکینہ آئی ہیں اور یہ جملہ کہتا ہے بابا صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہ آیا ہے، بابا تمہارے بغیر تو سکینہ کو نیند نہیں آتی، اب آپ کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ لیکن یہ بھی کربلا والوں کا مشن تھا، جہاں حسین ابن علی قربانیاں دے رہے ہیں وہاں ایک 4 برس کی بیٹی بھی قربانی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جب امام حسین نے سمجھایا ہے تو یہی جملہ فرمایا تھا بابا اگر آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہے تو میں آپ کی تو بیٹی ہوں، بابا آپ کی جدائی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عزیزو بیٹی نے خدا حافظ کو کہہ دیا۔ آقا حسین نے آخری لمحات میں جناب سکینہ کو لا کر جناب زینب کے حوالے کیا اور آخری وقت میں فرمایا بہن زینب یہاں بہت سی امانتیں میں نے تمہارے حوالے کی ہے، میری بیٹی بھی بطور امانت تمہارے حوالے ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر مولا حسین اپنی کوئی امانت آپ کے پاس رکھوائے تو آپ کو اس امانت کی کتنی فکر ہوگی، اس امانت کا کتنا خیال ہوگا۔ کربلا کے بعد جو جناب زینب کے امتحانات ہیں، ایک بہت بڑا امتحان یہ بھی تھا کہ ایک حسین ابن علی کی امانت سکینہ کی شکل میں جو زینب کے پاس تھی، جب جب جناب زینب کے سامنے اس بچی پہ تازیانے لگتے ہوں گے، جب جب جناب زینب کے سامنے اس بچی پہ تماچے لگتے ہوں گے تو اس بہن کے دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ یہاں پر صرف 4 برس کی بیٹی نہیں ہے، صرف سکینہ نہیں ہے، بلکہ بھیا حسین کی امانت بھی تو ہے۔ عزیزو جناب زینب قید خانہ شام تک آئی ہیں اور قید خانہ شام میں بھی جو امتحانات دیے ہیں، امام سجاد کا وہ جملہ کہ جب بھی کوئی کہتا تھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے تو فرماتے تھے الشام الشام الشام، یعنی آپ سوچیے کربلا جو قیامت کے واقعات ہیں جہاں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، 3 دن کی پیاس تھی، اس کو یاد کرتے تھے، لیکن جب بڑی مصیبت کی بات آتی تو شام کا نام لیتے تھے۔ اس کے ایک معنی شاید یہ تھے کہ کسی غیرت دار کے لیے گلا کٹا دینا سخت نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے غیرت کا امتحان دینا پڑ جائے، اس لیے کہ بازار شام وہ جگہ ہے کہ جہاں پر تماشائیوں کے درمیان سے زینب کے قافلے کو گزارا گیا ہے۔ دربار شام وہ ہے کہ جہاں 700 کرسی نشین بیٹھے تھے، ان کے درمیان یزید جیسا فاسق و فاجر بیٹھا ہو، اس کے سامنے زینب علیہ مقام کا آ جانا، اور پھر تیسری منزل قید خانہ شام جہاں صرف قید نہ کیا گیا ہو بلکہ ایک ایسا قید خانہ جس کے لیے روایت ہے کہ جس کے چھت بھی نہ ہو۔ آپ سوچئے کہ شام کی جو گرمی کا عالم ہے، ایک روایت ہے کہ جہاں دن کی دھوپ اور رات کی اوس آتی تھی، اس کا اثر یہ تھا کہ جو لوگ قیدی تھے ان کے جسم کی کھالیں جل چکی تھی، اس لیے کہ جو مسلسل شدید دھوپ میں رہ رہا ہو۔ آپ سوچئے آدمی خود برداشت کر لیتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے کتنے ایسے نمونے دیکھے ہوں گے کہ اگر بچے کو دھوپ لگ رہی ہے تو ماں اپنی چادر کے سایہ اپنے بچے پہ کر دیتی ہے، لیکن ہائے قید خانہ شام جہاں سروں پہ چادریں نہ ہو، یہ مائیں اپنے بچوں کو کیسے سایہ فراہم کرتی ہوں گی۔ عزیزو اسی قید خانہ شام میں ایک 4 برس کی بچی ہے جس کا صرف یہ سوال ہوتا تھا کہ بھوبی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا، بھوبی جان ہمیں آزادی کب ملے گی۔ آپ نے مسلسل سنا ہے کہ جناب سکینہ جن کا سوال تھا کہ ہم کب آزاد کیے جائیں گے، قید خانہ شام میں جناب سکینہ اپنی اس تمنا کو پوری نہ کر سکی۔ اس بچی کو اسی قید خانے میں شہادت ملی اور اسی قید خانہ شام میں اس بچی کی قبر بن گئی۔ لیکن بس 1-2 جملے ہیں جناب رباب کے لیے جنہیں اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے تھے، ایک جناب علی اصغر جیسا بیٹا اور دوسری جناب سکینہ جیسی بیٹی۔ اور اللہ نے اگر کسی کو 2 بیٹے دیے اور ایک بیٹا شہید ہو جائے تو ماں یہی تو سوچے گی کہ میرے ساتھ میری سکینہ ہے۔ عزیزو تصور کیجئے کہ جب یہ قافلہ شام سے کربلا جانے لگا، امام سجاد کو بلا کر یزید نے کہا تھا سید سجاد تم آزاد ہو، تمہارا دل چاہے شام میں رہو یا مدینے چلے جاؤ۔ امام سجاد نے جس وقت آ کر قید خانے میں جملہ کہا ہے
کہ وہ بھی اماں ہم آزاد ہو گئے، ہمیں مدینے جانا نصیب ہوگا۔ جناب رباب نے جیسے جملہ سنا تڑپ گئی تھی اور اپنی بیٹی کی قبر پر آ کر حسرت سے ایک جملہ فرمایا کہ بیٹی تمہیں تمنا تھی کہ ہم کب آزاد کیے جائیں، اے سکینہ اٹھو ہمیں آزادی مل گئی۔ اور عزیزوں اس سے بڑا امتحان تو اس ماں کے لیے اس وقت آیا ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو رہا تھا، جناب زینب نے سب کو سوار کر لیا، دیکھا ساری بیویاں تو سوار ہو چکی ہے لیکن رباب نظر نہیں آتی۔ جناب زینب سمجھ گئی، دوڑتی ہوئی قید خانے میں پہنچی، اب منظر کیا دیکھا کہ جناب رباب جناب سکینہ کی قبر کے اوپر سر کو رکھے ہوئے آنسو بہا کے فرما رہی تھی، بیٹی یہ ماں تجھ کو کیسے چھوڑ کے جائے، اے سکینہ تمہاری تو تمنا تھی کہ ہم وطن کب جائیں گے، اے بیٹی کا قافلہ مدینے جا رہا ہے اٹھو۔ جناب زینب نے کیسے سمجھایا ہے، نہیں محسوس کر سکتے، یہ بھی شاید ایک امتحان تھا، جیسے کربلا میں امام حسین نے جناب سکینہ سے فرمایا تمہیں بھی امتحانات دینا ہے دین کے لیے، راہ حق کے لیے۔ جناب زینب نے جناب رباب سے فرمایا یہ بھی ایک امتحان ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کی قبر کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جناب رباب آئی، بس آخری جملہ ہے، چونکہ اربعین کے سلسلے میں یہ روایت ہے، آج اربعین کا موقع ہے، یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے۔ البتہ بعض علماء نے انکار کیا، لیکن بہت سے علماء نے لکھا کہ یہ قافلہ چہلم کے دن کربلا آیا ہے۔ اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہیں جو اس قافلے سے پہلے کربلا پہنچ چکے تھے، سب سے پہلے زائر کربلا کے جناب جابر، اور جیسے امام سجاد کا قافلہ کربلا پہنچا ہے جناب جابر موجود تھے۔ اب آپ محسوس کیجئے کوئی غموں سے گزر کر آیا ہو، مصائب سے گزر کر آیا ہو، جب اس کو اپنا کوئی مل جاتا ہے تو اس کو سارے غم یاد آ جاتے ہیں۔ جیسے امام سجاد نے جناب جابر کو دیکھا، ایک دفعہ گلے لگا کر فرمایا ہوگا اے جابر یہی وہ کربلا ہے جہاں کر اجڑ گیا، اے جابر یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بابا کو شہید کیا گیا، اے جابر یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں 3 دن کا پیاسا رکھا گیا۔ عزیز و ادھر امام سجاد مسائل بیان کر رہے، ادھر جناب زینب جیسے قبر کے پاس پہنچی تو اب قبر سے اتری نہیں بلکہ جملہ ہے کہ جناب زینب نے اپنے کوٹ سے گرا دیا اور امام حسین کی قبر کی طرف بڑھی، اور جیسے ہی آقا حسین کی قبر پہ پہنچتی ہے ایک دفعہ اپنے سر کو قبر پہ رکھ کے جو حسرت بھرا جملہ فرمایا ہے، بھیا تمہاری زینب لٹ کے ہاتھ ہو گئی ہے، لیکن ماں جائے حسین زینب شرمندہ ہے، جب کربلا سے گئی تھی تو تمہاری امانت کو لے کے گئی تھی، لیکن اے بھیا جب واپس آئی ہو تو تمہاری امانت کو قید خانے شام میں چھوڑ دیا۔ خدایا ہماری سفارت کو قبول فرما، خدایا حاضرین کی تیری حاجات کو قبول فرما، والے والے اسود اہل بیت کا واسطہ ہے، آج اربعین کا دن گزر چکا، خدایا جو مومنین کربلا جانا چاہتے کہ نہیں جا سکے ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، خدایا اہل بیت کا واسطہ ہمارے سماج سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما، والے والے ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما، خدایا دنیا سے ہر طریقے کے ظلم اور ظالمین کا خاتمہ فرما، خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے ہمارے جوانوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، والے والے ہم سب کو اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہم لوگوں کو ہر طریقے کے گناہوں سے محفوظ فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما، ہم سب کو امام مجبور ہوں، انتہا ہے میری آئے مجبور ہوں، تو میرے بالوں پہ ہاتھ ڈال دے، میں تیرے لاشے پہ ہاتھ ڈال دوں، تو مجھے رلا دے تجھے امن دے دوں، الوداع حسین الوداع، جو میرے دل سے گزرتی ہے بیان کیسے کروں، جو لگے زخم جگر وہ بیان کیسے کروں، میں بھلا تشنا دہن سے بھلا
कैसे करूं, उड़ाऊंगी मैं गम उड़ाऊंगी मैं, किस तरह तेरी दाद शाम जाऊंगी मैं, तू मेरे बालों पे हाथ डाल दे, मैं तेरे रास्ते पे हाथ डाल दूं, तू मुझे याद दे। माशाल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा जनाब रेहान हैदर आली जी साहब साथ में पढ़ लेना, ये पहली बार पढ़ लो गलती हो सकती है, हम लोग साथ पढ़ने मातम कर या हुसैन 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 को लेके सोए शाम जब पढ़े दैना हरम को लेके सोए शाम जब पढ़ी दैना आपको पढ़ना हरम को लेके सोए शाम जब पढ़ी दैना 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 कभी हुसैन बनी और कभी अली ज़ैना हरम को लेके सोए शाम जब पढ़ी दैना कभी हुसैन बनी और कभी अली ज़ैना हरम को लेके सोए शाम जब पढ़ी दैना बेखबर के तारे हो रही है रकम, बेखबर के तारे हो रही है रकम, कह रहे थे इसे तेरी बेबसी ज़ैना हरम को लेके सोए शाम जब पढ़ी दैना हरम को लेके सोए शाम जब पढ़ी दैना खुदा के दीन खुदा का दीन है जिंदा हुसैन के दम से, खुदा का दीन है जिंदा हुसैन के दम से, हुसैनियत मिली तुझसे जिंदगी ज़ैना हरम को लेके सोए शाम जब पढ़ी दैना हरम को लेके सोए शाम जब पढ़ी दैना यज़ीदियों ने बहुत कोशिशें तो की लेकिन यज़ीदियों ने बहुत कोशिशें तो की लेकिन किसी से कम न हुई तेरी बरतरी ज़ैना हरम को लेके सोए शाम जब पढ़ी दैना हरम को लेके सोए शाम जब पढ़ी दैना उसे गिरा था खुदों से शाम का खैबर, उसे गिरा था खुदों से शाम का खैबर, उसे गिरा था खुदों से शाम का खैबर,
علی کے لہجے میں کیوں کرنا بولتے زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب علی کو جو شب ہجرت خدا نے بھیجی تھی علی کو جو شب ہجرت خدا نے بھیجی تھی علی کو جو شب ہجرت خدا نے بھیجی تھی علی سے تو نے وہ مرضی خرید لی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب کسی نے مانگ کنیزی میں جب سکینہ کو کسی نے مانگ کنیزی میں جب سکینہ کو اگر پکڑ کے پکاری علی علی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب یہی نہیں رسن بستہ ہاتھ ہے تیرے یہی نہیں رسن بستہ ہاتھ ہے تیرے عذاب ہوا تیرے داستر سے گر گئی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی رہائی پاک وطن کے لیے روانہ ہوئے رہائی پاک وطن کے لیے روانہ ہوئے تڑپ کے کہتی تھی آباد گھر چلی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی قلم کی آنکھ سے قلم کی آنکھ سے بہتا ہے خون علی اندر قلم کی آنکھ سے بہتا ہے خون علی اندر قلم کی آنکھ سے بہتا ہے خون علی اندر داستان حرم خون سے لکھ گئے زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی حسین بنی اور کبھی علی السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا طيب الغرباء السلام عليك يا أبا الحسن أمير المرسلين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأصل والسمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته